خادم الحجاج حج کمیٹی ضلع امراوتی کی طرف سے آپ تمام حجاج کرام کو حج کی مبارکباد۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے اور آسان کرے۔ حج کمیٹی کی طرف سے ہر سال حاجیوں کی سہولت کے لیے 3 تربیتی کیمپ لازمی طور پر رکھے جاتے ہیں۔ ان کیمپوں میں آپ لوگوں کی حاضری ضروری ہے۔ اسی طرح 2023 حج کے لیے یہ پہلا ٹریننگ پروگرام تاریخ 6 اور 7 کو لیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کو ہمارے علماء کرام نے عمرہ حج کے تعلق سے دینی باتوں کا سب آپ کو علم کرا دیا ہے۔ جہاں تک جو ٹیکنیکل باتیں ہیں حج کمیٹی کی طرف سے وہ آپ لوگوں کے لیے حج کمیٹی نے آپ کے علم میں لانا ضروری رکھا ہے۔ اس کے لیے میں ان ہدایت کو لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ سب سے پہلے بیگیج کا جو میٹر ہے، پچھلے سال 23 اور 22 ایسے 2 بیگ لیے جاتے تھے۔ اس سال وہ 20 کلو کے 2 بیگ ہو گئے۔ بیگیج جو ہے وہ 20 کلو کے آپ کو 2 بیگ لینا ہے، اور وہ بھی اسٹینڈرڈ ڈائمینشن کے۔ اب باہر جو بیگیج والے آئے ہیں وہ اپنا ڈیمو آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ ہماری طرف سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس سے ہی لیں۔ اگر آپ کو اطمینان ہوتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس پرانے بیگ ہیں وہ بھی چل سکتے ہیں، مطلب پچھلے سال کے، لیکن اس کے اوپر کمپلشن 20 کلو کا ہی عائد ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے نیا خریدنا تو وہ ڈائمینشن سے اوپر بیگیج نہ لے۔ جو حج کمیٹی نے گائیڈ لائن کے اندر لکھا ہے اسی ڈائمینشن سے آپ کو بیگیج لینا ہے، تو آپ وہ بیگیج لے سکتے ہیں، لیکن وہ اسٹینڈرڈ کوالٹی کے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ آئی ہے کہ ہم لوگ بیگیج میں سامان پیک کرنے کے بعد رسی باندھتے ہیں، وہ رسی باندھنا نہیں ہے۔ آپ غور سے سنیں۔ دوسری چیز، جو جالی باندھتے ہیں وہ جالی بھی باندھنا نہیں ہے۔ آپ کا بیگ کے اوپر یا تو لوگ فلیگ لگاتے ہیں یا کوئی پینٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنا فلائٹ نمبر، ایمبارکیشن پوائنٹ، ناگپور، نیم، اپنا نام، کور نمبر، ایڈریس، پاسپورٹ نمبر اور موبائل نمبر لکھا ہونا چاہیے۔ لیکن ایمبارکیشن پوائنٹ اور فلائٹ نمبر ہونا لازمی ہے بیگ پر۔ اسی طرح جو ہینڈ بیگ ہے اس کا وزن 7 کلو۔ ہینڈ بیگ کے اندر جو ممنوع چیزیں نہیں اجازت دی گئی وہ نہیں رکھنا ہے، جیسے قینچی، نیل کٹر، چاقو، یہ ہینڈ بیگ میں نہیں رکھنا ہے۔ بڑی بیگ میں آپ رکھ سکتے۔ بڑی بیگ کے اندر جو چیزیں ممنوع ہے رکھنا، ابھی 3 مئی کی بات ہے، 2 حاجیوں کو جدے پر اریسٹ کیا گیا۔ ان کے بیگ سے تمباکو، کھرے اور وہ ویمن پوڑی یہ ان کے بیگ میں سے نکالی گئی۔ تو ابھی نئے قانون کے تحت تمباکو، بیڑی، سگریٹ، ویمن پوڑی، نظر پوڑی، کھرا، خشخش، گھی، اچار، تیل، جتنی مائع چیزیں ہیں وہ نہیں لے جانا۔ چاقو، قینچی، نیل کٹر چیک ان بیگ جو بڑے بیگ ہوتے ہیں اس میں رکھنا ہے، ہینڈ بیگ میں نہ رکھے۔ زمزم بڑے بیگ میں لانا نہیں ہے، اسکیننگ ہوں گی اس کی، اور بعد میں اگر آپ کا بیگ کھول کر اگر نکالا جائے گا تو جو بے ترتیبی ہوگی وہ نقصان کے لیے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ سامان تتر بتر ہو جائے گا تو اس کے لیے وہ لوگ آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ اس لیے زمزم نہ لائیں،
एम्बार्केशन पॉइंट पर आपको एयरपोर्ट पर ही 5 लीटर की एक बोतल दी जाएगी हर हाजी को। दूसरा, इमिग्रेशन, ये पहला काउंटर होता है एयरपोर्ट पर, जिसके लिए पासपोर्ट, वीजा और बोर्डिंग पास ये होना जरूरी है। पासपोर्ट, वीजा, बोर्डिंग पास ये अपने पास निकाल कर रखे। पासपोर्ट में पैसे वगैरह ना रखे। पासपोर्ट पर अपना इमिग्रेशन होने के बाद, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होने के बाद इमिग्रेशन का सिक्का लगा है या नहीं है चेक कर ले। एक बात यहां पर अर्ज कर दूं, खासतौर से मस्तूराते इमिग्रेशन के वक्त फिंगरप्रिंट के अंदर मेहंदी की वजह से तकलीफें आ सकती है, इसलिए मस्तूराते अपने हाथों के उंगली के जो पहले सिरे उस पर मेहंदी ना लगाए, इसकी फिंगरप्रिंट में तकलीफ हो सकती है। इमिग्रेशन काउंटर पर रश ना करे, ग्रुप बनाकर जाना नहीं है, एक एक करके जाए। अपने कागजात इमिग्रेशन काउंटर से निकलने के बाद चेक कर ले। जो कागजात उन्होंने मांगे थे वो कागजात वापस हमने लिए या नहीं लिए, इसको चेक कर ले। पासपोर्ट में रियाल ना रखे। अपने पर्स पर नाम, पता और पासपोर्ट नंबर जरूर लिख ले। अपना जो पर्स है उस पर अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, कवर नंबर लिख ले। कस्टम, जहां तक सोने की बात है, गोल्ड, आदमी के लिए 20 ग्राम सोना ले जाना इजाजत है। 20 ग्राम। मस्तूरात 40 ग्राम सोना ले जा सकती है, लेकिन कस्टम दफ्तर के अंदर इसकी पर्ची आपको तैयार करनी पड़ेगी। वापस लौटने पर आपका सोना चेक किया जाएगा। अगर जायद पाया जाता है तो आपको कस्टम ड्यूटी का 38% ड्यूटी आपको चार्ज करेंगे। 38% ड्यूटी आपको देना पड़ेगा जायद सोना निकलने में। 50,000 रुपये तक लागत के इलेक्ट्रॉनिक सामान आप ला सकते हैं अपने बैग में। 50,000 चीजें आप ला सकते हैं, लेकिन सोना चांदी नहीं ला सकते। 24 कैरेट सोना लाना आपको नहीं है। वजन जायद होने पर अगर लगेज बढ़ता है तो आप कार्गो से उसको भेज सकते हैं। कार्गो कंपनी है, एजेंसी है, उससे आप भेज सकते हैं। गलती से किसी का दिया हुआ बैग ना ले कि भाई आपके पास रखो, मैं थोड़ी देर बाद लूंगा। आपको पता नहीं हो बैग में क्या है। वो हमदर्दी आपकी मुसीबत भी बन सकती है, इसलिए बराए मेहरबानी किसी अजनबी का या जिसको हम नहीं जानते उसका दिया हुआ बैग ना ले। अपना जो सामान है वो अपने पास रखे। अजनबी शख्स की कोई दी हुई चीज ना ले। हज के दौरान मताफ में या किसी भी जगह फ्लैग, जैसा हम झंडा लहराते हैं, पोस्टर या लेक्चर में शामिल नहीं होना चाहिए। झंडा नहीं लहराना है। ऐसी गलती करने पर हुकूमत सऊदीया की जानिब से कार्रवाई की जा सकती है। तो ना वहाँ किसी किस्म का झंडा लहराना है, ना कोई लेक्चर है उसमें शामिल होना है, और ना कोई अपनी तरफ से कोई पोस्टर लगाना है। इन चीज़ों से आप तमाम को बचना चाहिए। मताब में कोई भी गिरी हुई चीज़ को उठाना नहीं है। भले ही आप उसको अच्छी तरह वाकिफ है कि ये उसकी चीज़ है, लेकिन उठाना नहीं है, क्योंकि कैमरे में आप कैद हो सकते हैं और चोरी के जुर्म में गिरफ्तार हो सकते हैं। इस पर खास तौर से ध्यान दें। तवाफ करने हरम जाए तो अपने साथ ज्यादा पैसे ना ले जाए। दाखिल होने का और निकलने का गेट नंबर याद कर लें। हमेशा आई कार्ड, ब्रेसलेट पहने रखें, और अगर परेशानी हो
تو انڈین خادم ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ خادم کا موبائل نمبر میں آپ کو یہاں تعارف کرا رہا ہوں۔ ناگپور، اکولا اور امراوتی کے لیے جناب محمد سلطان صاحب کا سلیکشن ہوا ہے۔ اگر یہاں پر سلطان صاحب ہے تو برائے مہربانی یہاں تشریف لائیں۔ یہ آپ کے خادم الانچارج ہیں۔ ان کی طرف 3 ضلعوں کے حاجیوں کی ڈیوٹی ہے۔ یہ پولیس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہونے پر انشاءاللہ یہ آپ کا تعاون کریں گے۔ برائے مہربانی ان کا موبائل نمبر نوٹ کر لیں۔ کیا نمبر لیں گا وہاں کا نمبر ان سے نوٹ کر لینا۔ فی الحال اگر یہاں کی ضرورت ہے تو نوٹ کر لیں 70 28 29 28 29 44 88۔ یہ یہاں کا نمبر ہے۔ آپ ان سے رابطہ کر کے وہاں جو موبائل سم ملیں گی، اچھا وہاں کا اگر نمبر کرنا ہے تو اس کے اوپر واٹس ایپ پر کال کرنے کا آپ کو یہ نمبر دے دیں۔ اس لیے آپ یہ نمبر لکھ لیں، یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے 70 ڈبل ریپیٹ کر رہا ہوں میں 70 28 29 44 88۔ جب وہاں کا سم مل جائے گا تو ان کو آپ واٹس ایپ پر یہ نمبر پہ کال کر کے ان سے نمبر لیں، ٹھیک ہے؟ بولنا ہے ان کو بتایا گیا ٹریننگ میں کہ حاجیوں کو صرف ایک ہی رجسٹریشن سم کارڈ ملے گا۔ حاجیوں کو ایک پاسپورٹ پر ایک ہی سم ہے، تو برائے کرم 2 3 سم کارڈ نہ لیں، نہیں تو وہ تینوں بھی کینسل ہو جائیں گے۔ جو آپ کو ملے گا اسی کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب امیگریشن ہوگا آپ کا ناگپور میں اتریں گے تو ایئرپورٹ پر اپنے بیگ چیک کر لیں۔ اب چیک کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو بیک سائڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایسا کراس کا نشان لگاؤں گا۔ یہ دیکھ لیں کہ وہ بیگ پر اگر کراس کا نشان ہے تو آپ کو ریڈ چینل سے نکلنا پڑے گا، اور اگر کراس کا نشان نہیں ہے تو آپ کو گرین چینل سے نکلنا پڑے گا۔ لال چینل سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیگ پر کراس کا نشان اس لیے ہے کہ اس کے اندر کچھ تو بھی شکی چیزیں موجود ہیں۔ تو ریڈ چینل پر افسر رہیں گے، وہ آپ کے بیگ کو چیک کریں گے، تو آپ کو وہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے کوئی ایسی ممنوع چیزیں لائے ہو تو ان کو اگر ڈاؤٹ ہوگا تو آپ کا سامان چیک کریں گے، تو آپ گرین چینل سے نہیں نکل سکتے، وہ ریڈ چینل سے نکلنا پڑے گا ایئرپورٹ پر سے۔ اور اگر مان لو اگر کراس کا نشان نہیں ہے بیگ پر تو آپ گرین چینل سے نکلیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کوئی کارروائی نہیں ہے اور نہ کوئی آپ کا بیگ چیک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ میٹرو کے ٹکٹ سنبھال کر رکھے۔ مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، جمرات، اس کے لیے آپ کو میٹرو کی ٹکٹ دی جائے گی، اسے سنبھال کر رکھیں۔ اگر وہ گم ہو گئی تو آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی، اس لیے میٹرو کی ٹکٹ سنبھال کر رکھیں۔ معلم کے ہدایت پر عمل کرے، جیسا اس کے آدمی کہے ویسا کرے، اپنی طبیعت سے یا بغیر اس کی اجازت کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس نے نہیں کہا۔ مینا، مزدلفہ، عرفات میں جہاں خیمے ہوں وہیں ٹھہرے، جہاں وہ ٹھہرائے گا، اپنی طبیعت سے کہیں دوسری اور جگہ نہ ٹھہرے، جہاں پر اس کے آدمی ٹھہرنے کو کہے وہیں پر قیام کرے۔
اپنی طبیعت سے دوسری جگہ نہ ٹھہرے، اپنے کور کے ساتھیوں کے ساتھ رہے، اپنے کور میں جو ساتھی ہے ان کے ساتھ رہے، مستورات کو اکیلا نہ چھوڑے، مکہ چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ بغیر اجازت نہ جائے۔ جیسے لوگ جاتے ہیں طائف چوری چھپے، تو اب نہیں چلے گا، خاص طور سے مناہی کی گئی ہے، تو بغیر اجازت نہ جائے، آپ پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ بغیر محرم کے خواتین جنہوں نے اکیلے فارم بھرا ہے، وہ دوران حج 4 عورتوں کے گروپ میں رہیں گی۔ اکیلی جو عورت ہے وہ اکیلی نہیں رہیں گی، بلکہ اس کو 4 کے گروپ میں رکھا جائے گا، اور ان کو 70+ والے جو ریزرو کیٹیگری کے حاجی ہیں، جیسی سہولیات ان کے لیے ہے، سعودی گورنمنٹ یہ بغیر محرم کی عورتوں کے لیے بھی وہی سہولتیں رکھے گی، ان کے ساتھ بھی وہی سہولت دی جائے گی، انہیں بھی حکومت کی جانب سے جو سہولتیں ہیں ان کو ملے گی۔ رپورٹنگ، جب آپ کو رپورٹنگ لیٹر آئے تو آپ کو پین سلپ کے تینوں چیزیں، تینوں کاپیاں، ابھی تو تیسری قسط بھی آ گئی ہے، تیسری قسط 1 لاکھ ناگپور ایمبارکیشن کے لیے 1,15,244 روپیے، اور جن حجاج کرام نے فارم بھرتے وقت قربانی کی ادائیگی کمیٹی کے ذریعے کرنا طے کیا ہے، ان کو مزید 16,344 روپیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس طرح دونوں ملا کر 1,31,588 روپیہ ادا کرنا ہے، اور اس کی آخری تاریخ 15/5/2023۔ جی بمبئی کا جو ہے وہ 3,04,843 روپے کا پورا حج ہے، ان کو ابھی صرف 53,043 روپے بھرنا ہے۔ اب یہ جو کنٹروورسی آ رہی ہے یہ ہمارے ناگپور ایمبارکیشن کے لیے ہے، تو ہر ایک ضلع کے حاجی جو بھی خدمت گار ہے وہ آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور یہ جو تکلیف ہے، یہ شکایت ہے، یہ حج کمیٹی تک پہنچا رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ای میل کر کے حج کمیٹی کو انفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ حجاج کرام ہیں بیچارے، ہم جو خدمت گار کرنے والے ہیں ہم تو ہماری طرف سے کریں گے، لیکن جیسا آکولہ والوں نے کیے ہر ضلع والے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کوشش چل رہی ہے۔ اور ادائیگی جو قربانی کی رقم ہے وہ 16,344 روپیے ہے، اور جن لوگوں نے نہیں ڈالا ہے وہ اپنے قربانی ذبیحت خانے پر جا کے کر سکتے ہیں۔ رپورٹنگ کے لیے 3 پین سلپ اوریجنل لے جانا ضروری ہے۔ آپ کو ایک رپورٹنگ لیٹر آئے گا، وہ لیٹر ساتھ میں رکھے، حاجی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے رشتہ دار کو، بھائی کو، بیٹے کو بھیج سکتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ساری چیزیں دینی پڑیں گی۔ 3 پین سلپ کی اوریجنل کاپی، ہیلتھ کارڈ جو آپ کو ٹیکے جب لیں گے جب دیے جائیں گے، اسکریننگ، میڈیکل اسکریننگ، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، یہ آپ کے پاس ہونا۔ مانو اگر رپورٹنگ لیٹر نہیں آتا ہے تو حج کی آن لائن پرنٹ بھی کام کریں گے۔ اگر رپورٹنگ لیٹر نہ آئے تو حج کی جو پرنٹ آتی ہے باقاعدہ اس کے اوپر آپ کا ڈپازٹ کیا ہوا اماؤنٹ پورا مینشن رہتا ہے، وہ بھی سلپ آپ رپورٹنگ کے طور پر دے سکتے ہیں۔ رپورٹنگ کے وقت آپ کو 2 دن پہلے بلایا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی کاؤنٹر پر زیادہ بھیڑ نہ کرے، کسی سے زیادہ لڑے جھگڑے نہ، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں بہت تکرار چلتی ہے، وہ بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔
रिपोर्टिंग के अंदर जो चीज़ें आपको दी जाती है वो बराए करम चेक कर ले, ख़ास तौर से वीज़े पर नाम देख ले, पासपोर्ट जो उन्होंने अपने को दिया है वो अपना है या किसी और का है वो चेक कर ले, वीज़ा पर अपना नाम देख ले, अपना है या किसी और का है। उसके बाद बैग के आपको टैग दिए जाएंगे। अगर आपके 4 बैग है तो आपको 4 टैग मिलेंगे। वो टैग आपको बैग पर बांधना पड़ेगा जब आप लगेज जमा कराएंगे, और पासपोर्ट लेकर आपको लगेज जमा कराना है और वो टैग बांधकर उनके हवाले करना है। बैग जमा करने के बाद आपको वो रिसिप्ट देंगे और पासपोर्ट मांगेंगे और बोर्डिंग पास मांगेंगे। तो लगेज जमा कराते वक्त वो 2 चीज़ें साथ में ले जाना है, टैग लगाकर, और वो जो रिसिप्ट देंगे वो रिसिप्ट आपको संभाल कर रखना है। अगर किसी वजह से आपका सामान वहाँ रूम पर